ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے، اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے۔ 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے، ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو، ولی خان، آج عمران خان، ہر سیاستدان غدار ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو آپ نے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجنا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ساری زندگی ہم نے پرامن جدوجہد کی۔ آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کرے انسانی حقوق کے لیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی، براہ راست وہ جدوجہد تھی، ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے۔ ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سا ایجنڈا ہے، کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے، صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے۔ کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے، آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے۔ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سے، اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی، آپ سب سوچئے گا۔ صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا؟ کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے، یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ اتنے تو مجھے پتا ہی بڑے کن ذہن ہیں، لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے نہیں چلا سکتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ اس وقت سب سے پہلے تو میں محمود خان اچکزئی صاحب، اسد کیسر صاحب اور باقی جو تمام اکابرین ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا آج اس ڈائیلاگ کا بھی، کہ پورے پاکستان سے انہوں نے جمہوری آوازوں کو اکٹھا کیا، ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو اس جبر کے نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان میں ہمارے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ساتھی، اس میں ہمارے میڈیا کے ساتھی، پولیٹیکل ساتھی، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے جو وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم بڑی دیر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب ہوں، ان کی سیاسی جماعت کے ورکرز ہوں اور ان کے ساتھی ہوں، ان کی بہنیں ہوں، بہرنگ بلوچ ہو، ہمارا یہ جو بہادر کپل ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہادی اور ایمان ہو، ادھر وہ کھڑے ہیں ہمارے جو میڈیا کے ساتھی۔ تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہیں جنہوں نے آپ کو انصاف دینا ہے؟ کیا یہ اس لیے بٹھائی ہوئی ہیں؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے لگائی تھی کہ وہ فیئر ٹرائل کرے گی؟ کیا ڈوگر کورٹ اس لیے بٹھائی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ایکسٹینشن ہے آپ کی جی ایچ کیو کا، یہ اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بھی انصاف کی تذلیل ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیے، میں اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں، خاص طور پہ میں یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گی کہ پاکستان آج سے 78 سال کے بعد جب ہم یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، کاش ہم بیٹھے ہوتے کہ ایک جمہوری حکومت ہوتی، کاش ہمارے یہ دانشور ساتھی ان کو مشورہ دے رہے ہوتے کہ حکومت جو گورننس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں آپ کے اندر، اس کو درست کریں، جدید عدلیہ کے اندر یہ مسائل ہیں، ہم ان کو ٹھیک کریں، سیاستدانوں کے پارلیمنٹ کو یہ قوانین پاس کرنے چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے حالات ہیں، آج 78 سال کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ آ بیٹھے ہیں کہ جہاں پر نہ تو وکیل وکالت کر سکتا ہے، نہ جج آزادی سے فیصلہ دے سکتا ہے، نہ ہمارے میڈیا کے دوست اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی اپنی جمہوریت کی بات کر سکتی ہے۔ آج پارلیمنٹ ایک پوسٹ آفس بن چکی ہے
کہ جو مسودہ ادھر سے آتا ہے آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم کی صورت میں دیکھا, آپ پیکا لاس کے جو قوانین اس طرح کے بنے, دیگر قوانین کو دیکھیں, جو مسودہ ان کو دیا جاتا ہے یہ اس مسودے کو پوسٹ آفس کی طرح اس کو ربڑ اسٹیمپ کرتے ہیں اور عوام کے اوپر یہ اس کو نافذ کر دیتے ہیں. تو ہمیں شرمندگی ہے کہ آج 78 سال کے بعد ہم اس جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے, اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے. 78 سال کی سیاست کا یہ نچوڑ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج تک ہم یہ سنتے رہے, ہر دن بات ہوتی ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کر بھٹو, ولی خان, آج عمران خان, ہر سیاستدان غدار ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اس عوام کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہماری عوام کے لیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ان کو آپ نے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجیں. دیکھیے ہم لوگ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں, ساری زندگی ہم نے پرامن جدوجہد کی. آج ہماری یہ بہن آپ کے لیے کام کرے انسانی حقوق کے لیے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 2000 میں ایک انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک چلی تھی کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی, براہ راست وہ جدوجہد تھی, ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے. ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے, ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے. یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. کون سا ایجنڈا ہے, کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے, ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے, صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے. کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے, آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے. کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سیراب ہوئی تھی؟ اگر زمین آپ نے سیراب کرنی ہے, اگر آپ نے کسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, آج آپ پنجاب کا حال جا کے دیکھ لیں, آپ کو کون سا لگاؤ ہے آپ اپنے زرعی ملک کے ساتھ؟ آپ کو کسان کے ساتھ کون سا لگاؤ ہے؟ آج پنجاب کا کسان رو رہا ہے. آج سی سی ڈی جو ہے ایک نیا ادارہ, انہوں نے قتل گاہ ایک نیا قاتل ادارہ بنایا جو لوگوں کو براہ راست گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم پھر وہی بات کریں گے, ہم جمہوری لوگ ہیں کہ ہم نے جمہوری جدوجہد کرنی ہے. یہاں پر عوام کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے. ہمارے نوجوان کو کہا جاتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں لاہور بار کے جو کراچی بار کو اور اس کے بعد لاہور بار کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر جمعرات کو ہم جلوس نکال رہے ہیں. وہاں کے صدر مبشر رحمان صاحب نے بھی آنا تھا, بلکہ ان کا پیغام ہے اگر وہ نہ پہنچ سکے. اسی طرح ہمارے ساتھی راہ بلدیر علی مذکور صاحب کا نے بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو ہماری طرف سے مکمل سالیڈیرٹی ہے اور ہم مکمل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کے اندر. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں. نوجوانوں کو کہوں گے ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں کتاب بھی پڑھیں کہ ایک تو تحریکیں چلتی ہیں, ایک دن میں کوئی تحریک نہیں چلتی, وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی جدوجہد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی, آپ سب سوچیے گا. صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے. یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اتنے تو مجھے پتا ہی بڑے کن ذہن ہیں, لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنزم کے نہیں چلا سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے. اس وقت کیوں آپ کے کاروبار نہیں چل رہے؟ اس وقت صرف فوجی فاؤنڈیشن کیوں چل رہی ہے؟ اس وقت صرف فوجیوں کے جو 51 کاروبار جن کا ذکر عائشہ صدیقہ نے اپنی کتاب میں دیا, صرف وہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں, باقی سب کا کاروبار خسارے میں ہے. تو ان سوالوں کے جواب آپ نے تلاش کرنے ہیں. اور آخر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ اپنی جس بھی حالت میں جس بھی انداز میں ہم کر سکتے ہیں, ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے
ان کو सीधी गोलियां मारी गई। इमरान खान साहब के जो साथी थे, उनके जो खवातीन थी, बच्चे थे, उनको इस डी चौक में रियासत ने उनका कत्ल किया। 9 मई के मशकूक वाक़े के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लिनजिंग की जा रही है। तो अब हमने ये करना है कि अगर हम अभी फिलहाल स्ट्रेटजी के तौर पे मैं एक तजवीज़ दूंगी कि एक ऐलान करें किसी तारीख पे कि सारा पाकिस्तान जो है वो घर बैठे, हम एहतजाज के तौर पे सड़कों, हम बिल्कुल कोई बंदा बाहर ना निकले और एहतजाज के तौर पर सड़कें खाली कर दें। उसके बाद एक अगला मरहला है कि जब फिर हम अपने प्रोटेस्ट के लिए भुखला भी कॉल दें, आप लोग भी कॉल दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम एक पुरअमन मार्च के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के हम ये कहें कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बैरक्स के अंदर वापस चले जाएं। और ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा यूथ दौर में जब तुलबा निकले थे ढाका और कराची की सड़कों पे, तो एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया था कि उन्होंने नंगे पांव एहतजाजी मार्च किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे एहतजाज करने के, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, हमें पुरअमन जद्दोजहद और एहतजाज के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब भी आप ऐलान करेंगे, मैं, हमारी ये बहन बैठी है, हमारी और साथी, हमारी वुकला खवातीन है, हमारी बहनें, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम इस निज़ाम की जद्दोजहद में अपनी कौम के हकूक के लिए, जब तक आपके अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आती, आपकी खवातीन आपको लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया।